آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ سوموار یعنی منڈے کی صبح تھی. ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی. سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام عام الفیل پڑ گیا. اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی. مجھے یہ دونوں تاریخیں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ میری تاریخ پیدائش میں 22 ہے اور 1957 ہے. تو جب میں اس میں دوسری طرف سے دیکھتی ہوں 57 کا ورڈ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہرحال جس سے محبت ہے انسان اس سے دور پار کی مناسبتیں بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ اچھا وہ فلاں چیز ملتی. پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا، لیکن آپ کی وفات 8 جون 632 کو ہوئی ہے. یہاں لکھا نہیں لیکن جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے 8 جون 632 عیسوی. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. پھر والدہ نے عبد المطلب یعنی دادا کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. کیوں؟ کیونکہ باپ نہیں تھے. الم یجدک یتیما فآویٰ. وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ عقیقہ اور ختنہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. یہ سنت تھی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وہ جو آتا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کو ختنے کا حکم دیا گیا تھا اس عمر میں، شاید 80 سال کے تھے اس وقت. تو آپ نے اللہ کے حکم آنے پر اپنا ختنہ کیا تھا. تو عرب میں بہت سی چیزیں ختم ہو چکی تھی لیکن بہت سی روایات باقی تھی. اسلام نے آ کر ان کو باقی رکھا. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ دور جاہلیت کفار شاید بالکل ہی ملحد لوگ تھے، اگرچہ الحاد بھی تھا. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور سابیز کے علاوہ، سیبین کے علاوہ ایتھیسٹ بھی تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن بہت چند گنے چنے. مکہ میں خاص طور پر میجورٹی مشرکین کی تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن ان کے اندر حج کا کانسیپٹ موجود تھا. اس میں بھی کئی خرافات بدعات شامل ہو گئی تھی. ننگے حج کرتے تھے اور کچھ اور غلط کام کیا کرتے تھے. عرفات تک نہیں جاتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی. ثم افیدوا من حیث افاض الناس. مشعر حرام کو انہوں نے مقرر کیا تھا، وہاں بیٹھ کے مجلسیں لگاتے تھے. لیکن باقی ریچول جو تھے وہ دور جاہلیت میں بھی اسی طرح ہو رہے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے. تلبیہ تک موجود تھا، لبیک اللہم لبیک، لیکن اس میں انہوں نے اضافہ کر لیا تھا. لا شریک لک الا شریکا هو لک، اس کے الفاظ آگے بڑھا لیے تھے اپنے پاس سے. ہم نے بھی تو ایسے بہت سے کام کر رکھے ہیں، دین میں اپنے پاس سے اضافے کر رکھے. تو عربوں کے ہاں بھی دور جاہلیت میں یہ سب چیزیں ہوئی. دور جاہلیت کی بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی کیا گیا، ان کو اصلاح کے ساتھ ویسے ہی رکھا گیا، ان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کی گئی. تو جہاں کہیں بھی آپ دعویٰ کا کام کریں وہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جس لوکل کلچر کے لوگ عادی ہیں ان میں جو چیزیں اسلام سے ٹکراتی نہیں خواہ مخواہ ان کے پیچھے نہ پڑے. مثلا کوئی اگر قمیص شلوار پہنتا تو اس کی وہ اتروا کے آپ جبہ ہی پہنے یا آپ لانگ ڈریس پہنے، تو یہ ضروری نہیں ہے. جب تک کوئی چیز یعنی ہر چیز مباح ہے جب تک اس کی حرمت کا ذکر نہ آ جائے قرآن اور سنت سے. اگر آپ ایسا کرنے لگے کہ ہر چیز کو غلط ثابت کرنے لگے اور صرف چند مخصوص چیزوں کو جو عرب کلچر کی انہیں کو اسلام سمجھنے لگے تو دین تنگ ہو جائے گا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی. وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا. پھر آپ دیکھیے ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی. وہ بہت رویا کرتی تھی. حضرت ابوبکر اور عمر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں روتی ہیں آپ؟ تو وہ کہتی تھی کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. تھی وہ ایک غلام عورت لیکن ذہنی اعتبار سے سوچ کی وسعت کس قدر زیادہ تھی. تو یہ اسلام کا کمال تھا کہ لوگوں کو سوچنا سکھایا اور سوچ کے اعلیٰ معیار دیے. ہم جب چھوٹی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، تو بڑی سوچ نہیں آتی، اعلیٰ مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتے. رضاعت کیا ہے؟ دودھ پلانا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ صوبیہ نہیں ہوتا، ثویبہ ہوتا ہے. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. ثویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو یعنی آپ کے چچا کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے. ٹھیک ہے. ابو سلمہ کون تھے کچھ پتا ہے آپ کو؟ ام سلمہ کے شوہر، تو وہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے اور حمزہ بن عبد المطلب بھی آپ کے رضائی بھائی تھے. یہ جو ثویبہ ہیں ابو لہب کی لونڈی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس لونڈی نے جا کر ابو لہب کو خبر دی تھی تو بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے، انگوٹھے اور اس انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا تھا کہ تم آزاد ہو. ابو لہب کی وفات کے بعد، یہ واقعہ بخاری میں آتا ہے، ابو لہب کی وفات کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں ایک دن بھی آرام نہیں پایا، ایک دن بھی آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا گیا. اور اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا. یہ ہوتا نا چھوٹا سا یہ لکیر کے اوپر سوراخ سے، کیونکہ اس نے اس کو یوں کہا تم آزاد ہو. تو یہ آزادی اس نے دی تھی اس خبر کے سننے کی خوشی میں کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی، کسی بھی غلام جان کو آزاد کرنا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی آمد کی خوشی پر. بہت سے لوگ اس سے میلاد کا کانسیپٹ نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ابو لہب کو مرنے کے بعد صرف اتنا سا آرام ملا آپ کی پیدائش کی خوشخبری میں غلام آزاد کرنے پر، تو ہم کیوں نہ اس دن بڑے بڑے کھانے پکائیں. اول تو یہ ہے کہ خواب کے اندر سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا. کوئی اخلاقی اصول یا کوئی خوشخبری یا کوئی خبر تو لی جا سکتی ہے، لیکن شرعی حکم نہیں ہوتا اس پہ کوئی کہ اس کی بنا پر ہم شریعت میں کوئی تبدیلی کر ڈالیں. کیونکہ بخاری میں ایسی کوئی روایت آئی ہے تو اس بنا پر اب ہم میلاد منانا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے کھانے بنانے شروع کر دیں یا اس دن کوئی خصوصی صدقہ خیرات کریں. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا نہ بھولتے. آپ کی زندگی میں 62 بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا، پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا، لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ جو اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی احسان یا نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اور ابو لہب نے جہاں دشمنی کی تھی وہاں اگر دور جاہلیت میں کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کے بدلے اس کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس اتنی سی بات.